مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کوئٹہ پشاور میں نا, جو میرا دل باغ باغ ہوتا ہے دو چیزوں کو دیکھ کے. جب میں ملتا ہوں نا پٹھانوں کا, یہ بھی چاچا, یہ بھی چاچا, یہ بھی چاچا, یہ دادا. دادا ایسے بدماشی کرتا ہے نا گھر میں جیسی بدماشی ہونی چاہیے, کیونکہ نسل ہے اس کی, اس کے بیٹے ہیں, اس کے پوتے ہیں, اس کی بہو ہیں, اس کے داماد ہیں. اور جن کی ایسے پوش علاقوں میں جاؤ, کراچی اور لاہور میں, جو بڑے بڑے 1000 گز کے بنگلے ہوں گے, ایک آدھ بچہ بدماشی کس پہ کرے گا یار دادا. میں جاتا ہوں نا, لاہور بھی جاتا ہوں, اسلام آباد بھی جاتا ہوں, کراچی میں بھی 1000 گز کے بنگلے ہیں, بوڑھے ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں یار. تمہیں تو اولاد ہی نہیں ہے. کہہ رہے ہیں بھائی اتنا پیسہ تھا, 2 بچے, ایکچولی اچھی طرح سے تربیت ہوگی ان کی. یہ میرے چاچا. میں نے کہا یہ کوئی پڑوسی ہوں گے, یہ میرے دوسرے چاچا, یہ میرا تایا, یہ میرا, ختم ہی نہیں ہو رہے. اور کوئی ایسا نہیں کہ خوراک کی کمی سے پتلے رہ گئے ہوں. فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا اتنے بچے ہوں گے کھائیں گے کہاں سے. کوئی میں نے زیادہ بچوں والا دبلا, سارے لہیم شہیم ماشاءاللہ جان. میں نے کہا یار, اور سب غریب تھے. کہہ رہے ہمیں تو نسل اولاد کے بعد ہی ہم پیسہ آیا ہے, کیونکہ جو کاروبار تھا اس میں بیٹے کیا بنتے چلے گئے, سہارا بنتے چلے گئے. ایسا نوٹ آنا شروع ہوئے, کروڑوں کے بزنس ہو گئے ان لوگوں کے. تو ابھی میں گیا تو 2 دن تک چاچاؤں سے ملتا رہا. یہ چاچا, یہ چاچا, اس کے ساتھ سیلفی. میں نے کہا مجھے کسی سے ملانا نہیں. انہوں نے کہا یہ تو ہمارا چاچا, ان سے تو ملے نا. میں نے کہا آپ چاچا سے تو ملیں گے. پھر انہوں نے کہا یہ ماموں. میں نے کہا پہلے چاچا ختم ہو جائے پھر ماموں پہ آنا. میں نے کہا بھائی پہلے چاچا کمپلیٹ ہو جائیں پھر ماموں, ورنہ کیا ہو جائے گی, میں پھر کنفیوز ہو جاؤں گا نا. انہوں نے کہا نہیں ابھی چاچا ختم نہیں ہوئے. میں نے کہا پہلے سارے چاچا, ماموں کا اس کے بعد درجہ. خوش ہوتا ہے یار دل دیکھ کے. خاندان ہے یار, ایک دسترخوان لگ رہا ہے, بیٹھ رہے ہیں, رزق چھپڑ پھاڑ کے دروازے پھاڑ کے آ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے جب اتنے افراد ہیں تو میں کھلاؤں گا. شادیاں بھی ہو رہی ہیں, بہویں بھی ہیں, پوتے بھی ہیں, داماد بھی ہیں. اور یہ جو 2 بچوں کا بیڑا غرق کر دیا, لاہور, اسلام آباد اور کراچی. ڈیوائڈ ہوگا تو ویسے ہی رہ لیں گی وہ, ان میں نفرت پھر کم ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں جب بھی وہاں جاتا ہوں پشاور میں, تو میں ان کو کہتا ہوں کو ایجوکیشن کے خلاف آواز اٹھاؤ. میرے بھائی یہ تمہارا خوبصورت نظام اسکول کالج تباہ کریں گے. ایجوکیشن کے نام پہ, ہمیں ایجوکیشن سے نفرت نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں ہماری سوسائٹی ایجوکیٹڈ ہو, ہم تو چاہتے ہیں. لیکن میں نے کہا ایجوکیشن کے نام پہ نا تمہارا سارا خاندانی نظام کیا ہو جائے گا, تباہ. ایک ہمارے دوست پٹھان تھے, بڑا بزنس تھا, وہ یہاں کراچی میں آئے, مجھے ملے, کہتے ہیں مفتی صاحب میں جب اپنے علاقے میں تھا میرے بچے مجھ سے احترام سے بات کرتے تھے, میرے باپ جب گھر میں آتا سب بچ جاتے تھے اس کے آگے, میری بیٹیاں اب سب آزاد ہو گئے ہیں, تمیز سے بات نہیں کرتے. وہ مجھے کہا میں اپنے بچوں کو, اپنی بیٹیوں کو آپ کے گھر لاؤں گا, آپ لوگ ان کو سمجھائیں. کہہ رہے ہم تو یہاں برباد ہو گئے. میں نے کہا تم نے ڈال دیا ہوگا کالج میں نا, یہاں کے اسکول میں ڈال دیا ہوگا نا. میں نے کہا آگے اس سے بڑی برباد, میرے سمجھانے سے وہ نہیں, تمیز سے. میں نے کہا کلچر تباہ. میں اسکول کالج کے خلاف نہیں ہوں, ہم بھی کالج میں پڑھے ہوئے ہیں بھائی, ایجوکیشن تو ضروری ہے, لیکن وہ یہ جو ماحول اس وقت یونیورسٹیوں میں دیا جا رہا ہے یہ آپ کے کلچر کو تباہ کر رہا ہے. تو میں تو دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا تم ان کو لائے کیوں یہاں پہ, وہیں رکھتے, وہیں پڑھا دیتے یار. تو کہنے مجھے غلطی ہو گئی. تو بچے باغی ہو رہے ہیں بھائی, بدماش ہو رہے ہیں, تو چیخ چیخ کے تھک گئے. لیکن کیا کریں, اب یہ جب تک قانونی طور پر یہ چیزیں نہیں ہوتی نا, تو ہماری تو طوطی نقارے میں طوطی کی آواز ہے. تو یہ ہماری دینی سیاسی جماعتیں یہ کام کر سکتی ہیں, تو ہماری عوام کو بھی چاہیے ان پہ دباؤ ڈالے. بھائی 2 قانون کو فوکس کرو. ایک میں نے یوتھ کلب والوں سے بھی کہا یار آپ اس پہ آواز اٹھاؤ. انہوں نے ماشاءاللہ LGBT والا قانون وفاقی شرعی عدالت سے کروا لیا. پاکستان میں قانون آپ کے ساتھ ہے, یعنی اسلام سے آپ ثابت کر دیں نا تو لا آپ کو سپورٹ کرتا ہے. لیکن ہم لا کا استعمال ہی نہیں کرتے, ہم جو ہے وہ بس جذباتی باتیں ہوتی ہیں. تو اسلامی نظریاتی کونسل آواز اٹھائے, اور یہ جو ہماری دینی تنظیمیں یہ 2 چیزوں پہ آواز اٹھائیں تو بہت بڑی خیر کا فیصلہ ہو جائے گا. ایک عدالتی خلا اور ایک کو ایجوکیشن.